ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بہت سارے لوگ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں. یہ عمل بہت عظیم عمل ہے. شاید اس کی اتنی قدر و قیمت ہم اس دنیا میں نہیں جانتے، مگر قراء کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے. وہ لوگ جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. آج ان کا تھوڑا سا حال آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں جو ایک خواب کی صورت میں ہے. یہ خواب امام حمزہ نے دیکھا جو کہ سبا قرات کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں. ان کا یہ خواب حافظ المزی نے تہذیب الکمال میں تحریر کیا، امام ابن جوزی نے صفوۃ الصفوہ میں، اور امام ابن شاہین نے اپنی کتاب جو الاشارات فی علم العبارات ہے اور اس میں خوابوں کی تعبیر سے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں یہ خواب نقل کیا ہے. خواب کچھ یوں ہے: خلف بن حشام البزار اس خواب کے راوی ہیں. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ امام حمزہ کے پاس گئے تو وہ اپنے گالوں کو رگڑ رگڑ کے رو رہے تھے. کہتے مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے ان کو روکنا چاہا، حفاظت میں لینا چاہا تو شیخ حمزہ کہنے لگے تم مجھے کس سے بچاؤ گے؟ پھر حمزہ فرمانے لگے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بہت تند و تیز ہوا چل رہی ہے جیسے قیامت کا سما ہو، اور قراء کرام بلائے جا رہے ہیں. قراء کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے. ان میں ایک میں بھی ہوں. پھر میں نے ایک پکارنے والے کو پکارتے سنا جو بہت ہی خوبصورت انداز میں پکار رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ مجھ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو قرآن جانتا ہے، جس نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارا ہے. مجھے تذبذب ہوا اور میں پیچھے ہٹنے لگا. یعنی کیا کسی نے کہا، کوئی یہ خوبصورت آواز تھی جس نے کیا کہا؟ مجھ تک رسائی کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو قرآن جانتا ہے اور جس نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاری ہے. تو کہتے میں پیچھے ہٹنے لگا. اسی وقت میں نے پکارنے والے کی ایک اور پکار کو سنا کہ وہ میرا نام پکار رہا ہے. حمزہ کہاں ہے؟ میں نے کہا لبیک. اسی وقت ایک فرشتے نے مجھے اشارہ کیا اور کہا کہو لبیک ہم لبیک،
تو میں نے ایسے ہی کہا۔ پھر مجھے ایک گھر میں داخل کیا گیا جہاں بہت سارے قرآن کی تلاوت کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں رکا اور پھر میں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں پریشان تھا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے پھر ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا، آج کے دن دوڑو نہیں، اوپر چڑھو اور تلاوت شروع کر دو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میں ایک ممبر پہ کھڑا تھا جو سفید موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے ایک طرف پیلے یاقوت تھے اور ایک طرف سبز زمرد۔ مجھے پکارنے والے نے پھر کہا، چڑھو اور تلاوت کرو۔ اس بار میں چڑھا، پھر کہا گیا سورۃ الانعام کی تلاوت شروع کرو۔ میں نے تلاوت شروع کی، یہ جانے بغیر کہ مجھے کون پکار رہا ہے، کون یہ بار بار مجھ سے کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ میں نے 60 آیات کی تلاوت کر لی، 60۔ جب میں نے 60 آیات پڑھ لی اور اگلی آیت شروع کی جو سورہ انعام کی 61 آیت ہے، وہ ایسے شروع ہوتی ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ تو پکارنے والے نے مجھے پکارا، کیا میں اپنے بندوں پر غالب نہیں ہوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ یہ امام حمزہ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ پکارنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تم نے سچ کہا، پڑھو۔ میں نے پھر تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ پوری سورۃ الانعام پڑھ لی۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا، اور پڑھو۔ پھر میں نے سورہ اعراف شروع کی، یہاں تک کہ اسے بھی مکمل کر ڈالا۔ جب میں نے الاعراف کی آخری آیت شروع کی تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ سورہ اعراف کی آخری آیت کے اینڈ میں سجدہ تلاوت ہے، وہ کہتے ہیں جب میں وہاں تک پہنچا تو میں نے سجدہ کرنا چاہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمانے لگا، حساب کا وقت ختم ہو چکا، اب رہنے دو۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ قرآن کے حافظ کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر پوچھا، تمہیں قرات کس نے سکھائی؟ اللہ اکبر۔ جس دن اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تلاوت کرو، اس دن انسان کا حال کیا ہوگا؟ خود کو کبھی امیجن کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہو کہ تم پڑھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، تو دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس دن کو کبھی سوچا کریں۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا، تمہیں قرات کس نے سکھائی؟ میں نے کہا سلیمان نے، یعنی عامش نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان نے سچ سکھایا۔ سلیمان کو کس نے سکھایا؟ میں نے جواب دیا یحییٰ نے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یحییٰ نے سچ سکھایا۔ یحییٰ کو کس نے سکھایا؟ اب یہ وہ چین ہے جو اوپر سے اوپر چلی جا رہی ہے نا، کہ امام حمزہ نے عامش سے سیکھا، عامش نے یحییٰ سے سیکھا۔ یحییٰ کو کس نے سکھایا؟ میں نے جواب دیا ابو عبد الرحمن السلمی نے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ابو عبد الرحمن نے سچ سکھایا۔ اس کو کس نے سکھایا؟ میں نے جواب دیا آپ کے پیغمبر کے چچا کے بیٹے نے، یعنی علی بن ابی طالب۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا علی کو کس نے سکھایا؟ میں نے جواب دیا آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کو کس نے سکھایا؟ میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام نے۔ اللہ عز و جل فرمانے لگے جبرائیل کو کس نے سکھایا؟ حمزہ فرماتے ہیں میں یہ سن کے خاموش ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہو حمزہ آپ نے سکھایا۔ حمزہ کہنے لگے میں جرأت نہیں کر سکا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے کہوں کہ آپ نے سکھایا۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہو حمزہ آپ نے۔ میں نے کہا آپ نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے لگے تم نے سچ کہا۔ پھر اللہ رب العزت فرمانے لگے
قرآن کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ میں اہل القرآن کو عزت دوں، خصوصاً ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالا۔ اے حمزہ، قرآن میرا کلام ہے اور اہل القرآن سے مجھ سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتا۔ اے حمزہ میرے قریب آؤ۔ میں اتنا قریب چلا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ خوشبو میں ڈالا جس کا نام الغالیہ تھا، مجھے وہ خوشبو لگائی۔ پھر اللہ رب العزت فرمانے لگے میں نے یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے آنے والے اور تم سے بعد آنے والے قراء کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا، اور جو بھی قرآن پڑھے گا اس کے لیے ایسا ہی ہوگا جیسے تمہارے ساتھ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اپنے دوستوں کو، اپنے قریب لوگوں کو خبر دے دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے امام حمزہ کو خواب میں فرمایا کہ اپنے دوستوں کو اور اپنے قریب لوگوں کو خبر دے دو۔ کیا خبر دینے کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ کیسے قرآن والوں کی عزت کرتا ہے اور کیسے ان سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً وہ برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اے حمزہ، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ اس زبان کو جو اس زبان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جس زبان نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی۔ اس دل کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس دل نے قرآن سے تقوی اختیار کیا ہوگا، اور ان کانوں کو آگ نہیں چھوئے گی جن کانوں نے اس قرآن کو سنا ہوگا، اور نہ ہی ان آنکھوں کو جہنم کی آگ چھوئے گی جن آنکھوں نے اس قرآن کو دیکھا ہوگا۔ حمزہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا سبحانک ربی، سبحانک ربی، میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے حمزہ، جو قرآن کو دیکھ کر پڑھتے ہیں ان کو بھی یہ اجر ملے گا، سب کو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہ جو حافظ نہیں ہے لیکن قرآن کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگیاں اس قرآن کے مطابق گزاری، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دیتی کہ ایسی آنکھوں کو، ایسے کانوں کو، ایسی زبان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اتنی بڑی سعادت ہے۔ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن والے۔ قرآن والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا اہل فرماتا ہے کہ یہ میرے اہل ہے اور میرے خاص بندے جن کا تعلق قرآن سے ہو۔ جتنا وقت آپ قرآن کو دے سکے دے دے، کیونکہ دیکھیں یہ قرآن ہی ہے جو نجات کا باعث بنے گا قیامت کے دن۔ یہ قرآن ہی ہے جو سفارشی بنے گا قیامت کے دن۔ ابن تیمیہ عام دنوں میں بھی 10 دن میں ایک دفعہ قرآن ختم کرتے تھے، اور جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا مصر میں تو 3 دن میں ایک قرآن مکمل کر لیتے تھے، یعنی دن میں 10 پارے پڑھتے تھے۔ اور جیل میں جتنی کتابیں لکھی ان میں بار بار یہ لکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ نہیں اتنا قرآن جو پڑھا ہوا تھا، اور جب جیل میں تھے تو 80 مرتبہ قرآن مکمل کیا، اور جب 81st ٹائم جب پڑھ رہے تھے تو جب یہ آیات آئیں کہ ان المتقین فی جنات و نہر، تو فی مقعد صدق عند الملک المقتدر، کہ متقی لوگوں کے لیے جنت اور نہریں ہوں گی، اپنے رب کے ہاں اعزاز کے مقام ہوں گے۔ اس آیت پر جب پہنچے، اس پر ان کی وفات ہوئی تھی۔ انہوں نے کبھی شادی نہیں کی زندگی میں، اس لیے کہ قرآن کریم کی خدمت میں لگے رہے، اور جب وفات ہوئی وقت آیا تو فرمایا میں پچھتاتا ہوں کہ میں نے قرآن کے علاوہ اپنی زندگی کو اور چیزوں میں ضائع کر دیا،
سوچیں کہ جب ہمارا یہ وقت آئے گا تو کہیں ہمیں یہ محسوس تو نہیں ہوگا کہ ہم نے اور چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر دیا اور قرآن کو وقت نہیں دیا۔ سفیان ثوری تابعی ہیں، کہتے ہیں کاش میں اپنی پوری زندگی قرآن کے ساتھ ہی گزارتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے قرآن والوں کا مقام، یہ ہیں ان لوگوں کے درجات۔ اور کتنا بھی وقت دے دیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو اتنا زیادہ وقت دیتے تھے، پھر بھی وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم نے وقت کم دیا اس کتاب کو، ہمیں اور زیادہ وقت دینا چاہیے تھا۔ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو اس کو وقت دیتے ہیں، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ نبوت کو اپنے دائیں بائیں قریب کر لیتا ہے، تاہم اس کی طرف وحی نہیں آتی، یعنی وحی نہیں آتی لیکن جیسے نبوت کے درجے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے کو مناسب نہیں ہے کہ اس کے سینے میں قرآن ہو اور وہ محبت بحثیں کرنے والوں کے ساتھ بحثیں شروع کرتے اور جاہلوں کے ساتھ جاہل بن جائے، یہ اس کو مناسب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کا کردار، اس کا اخلاق ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ اس کو بحث مباحثے میں، جھگڑوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ تو میں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ قرآن والا ہے، وہ اہل اللہ میں سے ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو کسی اور نیکی پہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اللہ کے اہل میں سے ہے اور اس کے اسپیشل لوگوں میں سے ہے، مگر قرآن والوں کو کہا گیا جن کا تذکرہ ہی قرآن سے ہو، جن کی نسبت قرآن سے ہو، وہ قرآن کے ساتھ اتنا وقت لگاتے ہو کہ ان کی شہرت ہی قرآن کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت خواب امام حمزہ کا میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو میرا اپنا بہت ہی پسندیدہ ایک واقعہ خواب کا ایسا ہے، اور آپ بھی اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ اپنے دلوں میں قرآن کے شوق کو بڑھائیے، اس کو فالتو چیز نہ سمجھیے، اس کے بارے میں یہ سوال نہ کیا کریں کہ قرآن سیکھنا فرض ہے کہ کیا ہے، سنت ہے کہ کیا ہے، یہ نہ کہا کریں، یہ نہ پوچھا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر ہمیشہ شکر گزار رہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور شفا ہے دلوں کی بیماریوں کی۔ تو زیادہ وقت قرآن کو دیں، اور رمضان کے بعد بھی قرآن کے ساتھ اپنا وقت لگائیے۔ تہیہ کر لیجئے اس رمضان سے کہ میں نے قرآن کو وقت دینا ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا میں طریقہ بتانا چاہتی ہوں جس سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کھائیں اور پئیں، سحری کے وقت، افطاری کے وقت، یہ رمضان کے بعد بھی ایک عادت بنا لیجئے الحمدللہ کہنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن پانی پیتا ہے اور کھانا کھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو جب بھی منہ میں کوئی لقمہ جائے یا کوئی گھونٹ پانی کا یا کسی چیز کا بھی منہ میں جائے تو الحمدللہ زبان پہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی راضی ہوتا ہے جو صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے جو مسواک کا استعمال کرتے ہیں منہ کی صفائی کے لیے۔ آپ بے شک ٹوتھ برش بھی کریں مگر مسواک بھی کبھی کر لیا کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسواک کرتے تھے. جب گھر آتے تھے تو سب سے پہلا کام مسواک کرتے تھے. گھر سے جاتے تھے تو مسواک کرتے جاتے تھے، یعنی گھر سے نکلتے وقت. سونے لگتے تو مسواک کرتے تھے. رات کو جب اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے. حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب تھا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک دیکھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی کے ہاتھ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں پا رہے تھے، مگر آپ کی بات کو آپ کی زوجہ محترمہ امہات المومنین میں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سمجھ لیا، اور انہوں نے اپنے بھائی سے مسواک لے کر اس کو نرم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آخری عمل جو آپ نے کیا وہ یہی مسواک کرنا تھا. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اسی طرح والد کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. جو باپ ہوتا ہے وہ جنت کا ایک بڑا دروازہ ہے. اس کی کوشش کریں کہ والدین کو راضی رکھیں، ان کی خدمت کریں. والدین قریب ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں وہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں. ان کو کبھی بھی ناراض کرنے کی جرات نہ کریں. ان کے لیے وہ چیزوں کا اہتمام کریں جن سے ان کے دل خوش ہو جائے آپ کی طرف سے. تو جیسے حدیث میں ہے کہ باپ راضی ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے. تو باپ کو راضی کرنے میں لگے رہیں، کوششوں میں لگے رہیں. آج کا جو ذکر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے متعلق ہی ہے. انسان اللہ سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. تو آج کا ذکر جو ہے اس کے بھی بڑے ہی فوائد ہیں. یہ کیا ذکر ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں راضی ہوں کس بات سے کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. جانتے ہیں اس ذکر کے بہت سارے فضائل ہیں. ایک فضیلت یہ ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ دھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. دوسری بات یہ بہت بڑی بات کہ جو یہ ذکر کرے گا صبح اور شام، یعنی 3 دفعہ صبح اس ذکر کو کرے اور 3 مرتبہ شام کو اس ذکر کو کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کراؤں گا. اور ایک اور فائدہ اس ذکر کا یہ ہے کہ ظالم کے ظلم سے انسان کو بچا لیا جائے گا. تو جس کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ظلم کرنے والا ہے وہ اس ذکر کو کیا کرے. ایک اور فائدہ اس ذکر کا یہ ہے 5واں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. تو اس ذکر کے بہت سارے فوائد ہیں، اور پھر جب آپ راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. لہذا اس ذکر کی عادت بنائیے. اسی طرح صدقہ دینے میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے. آج کل بہت سارے لوگ اس امید میں، جو مفلس ہوتے ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں، اس امید میں کہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہو سکتا ہے آپ سے رجوع کریں، تو اس سے تنگ کبھی نہ پڑے کہ ہر کوئی مانگنے آ جاتا ہے، ہر کوئی سوال کر رہا ہے. یہ شکر ادا کرے کہ آپ صدقہ لینے والوں میں سے نہیں، دینے والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. آپ کو اوپر والا ہاتھ دیا، نیچے والا ہاتھ نہیں دیا. تو آپ بھی اس کی جگہ ہو سکتے تھے جو صدقہ لینے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. تو صدقہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ صدقہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے کسی بندے کے اوپر تو وہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے صدقے کے ذریعے. اور اگر کوئی بری موت سے بچنا چاہتا ہے تو وہ بھی صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچا لے گا. تو صدقہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. آپ دوسرے کا فائدہ نہیں، یہ سوچیں کہ یہ میرا فائدہ ہے اس کے اندر، اور یہ شکر ہے کہ دوسرا مجھ سے لے کر
اور مجھے اس نیکی کا موقع دے رہا ہے، کیونکہ قیامت کے نزدیک کوئی لینے والا نہیں ہوگا. انسان اپنا صدقہ لے کے پھرے گا لیکن کوئی بھی نہیں ہوگا جو صدقے کو قبول کرنے والا ہو. لہٰذا ابھی اسی دنیا کے اندر اس چیز کو، اس نیکی کو آپ کر لیں تاکہ اس سے پہلے کہ اس کا وقت ختم ہو جائے، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو پھر بھی صدقے کا چانس ختم ہو جائے گا. پھر انسان کہے گا کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دیتا کہ میں کچھ صدقہ ہی کر دیتا، لیکن پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح قیامت کے قریب بھی یہ پھر نیکی اٹھ جائے گی. یہ نیکی آپ کے پاس مال ہو بھی تب بھی آپ یہ نیکی تب نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جب کوئی لے گا ہی نہیں تو پھر نیکی کس کے ساتھ کریں گے. تو صدقہ کریں، بہت زیادہ کریں. اسی طرح آپ اگر کبھی اور سوتے وقت آپ نے الارم لگایا اور الارم نہیں بجا، جب آپ کی آنکھ کھلی تو اس وقت سحری کا ٹائم بھی گزر چکا تھا، فجر کا ٹائم ہو گیا تھا یا اذان ہو رہی تھی، تو تب بھی چند گھونٹ پانی کے ہی ضرور پی لیں تاکہ آپ کو سحری کا ثواب مل جائے. اور سحری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت ہے. اور اگر آپ کی وطر کی نماز رہ گئی تھی، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ وطر ہم آخری نماز کو بنائیں، یعنی جب ساری نماز ختم کر لیں تو اس کا اینڈ وطر پہ کریں. تو اگر آپ نے تراویح پڑھی رات کو اور آپ نے پھر یہ سوچا تھا کہ میں اٹھ جاؤں گی سحری سے پہلے اور میں وطر ادا کر لوں گی کچھ نوافل کے بعد، تو اب آپ کی آنکھ ہی نہیں جب کھلی تو اب وطر بھی رہ گئے، وہ نفل رہ گئے تو کوئی بات نہیں، یہ وطر بھی رہ گئے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب اس کا طریقہ یہ ہے، اور یہ رمضان کے بعد کے لیے بھی یاد رکھیے کہ کبھی بھی آپ کے وطر رہ جائیں کسی بھی وجہ سے، تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ کیا ہے ادا کرنے کا؟ تو جب سورج چڑھ جائے، یعنی سن رائز ہو چکا ہے، اس کے بعد سے لے کے ظہر سے پہلے تک، زوال کے وقت سے پہلے تک آپ نے وہ جو وطر آپ نے چھوڑے تھے وہ دیکھیں کہ آپ کتنے وطر پڑھتے تھے. اکثر ہم 3 وطر پڑھتے ہیں. وطر 1 بھی ہوتا ہے، 3 بھی ہوتا ہے، 5 بھی ہوتے ہیں، 7 بھی ہوتے ہیں. تو اگر ہم 3 وطر پڑھتے ہیں تو اب آپ اس ٹائم پہ، اس ونڈو میں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کے اندر آپ ایون نمبر کے اندر ادا کریں گے رکعت، اور یہ آپ کی وطر کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی اگر آپ 3 وطر رات کو پڑھنے کی آپ کو عادت ہے تو اب آپ 4 رکعت نماز پڑھ لیں گے تو یہ اس وطر کے لیے کافی ہو جائے گا. اب آڈ میں نہیں آپ نے پڑھنا، اب ایون میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے. ایک اور بہت ضروری چیز جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب بھی آپ فرض نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں. آیت الکرسی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تھوڑی دیر لگتی ہے اس کے اندر. فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، صرف موت ہے. یعنی جو ہی موت آئے گی انسان جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ اتنا عظیم عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے. تو ایسا نہیں کہ فوراً اٹھ کے بھاگنے کی کریں سلام پھیرنے کے بعد، بلکہ نماز کے بعد کے اذکار بھی کیجیے اور آیت الکرسی لازمی پڑھیے ہر فرض نماز کے بعد. یہ آپ کے لیے جنت میں داخلے کی گارنٹی دیتا ہے. آج کی دعا وہ ہے جو ہمارے سلف صالحین بہت مانگا کرتے تھے. ہمارے اسلاف میں اس چیز کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا کہ 3 دعائیں وہ مانگتے تھے ریگولرلی. ایک تو یہی جو پہلے ہم کر چکے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور 2 دعائیں وہ اسی سے متعلق ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا
اچھا انجام کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صدقہ بھی بری موت سے بچاتا ہے، تو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اچھا خاتمہ کر دے. تو ہمارے سلف کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ میرا اچھا خاتمہ کرنا، اچھا انجام کرنا، میں اس کا سوال کرتا ہوں تجھ سے. تو اچھا خاتمہ کیا ہے کہ ایمان پہ موت آئے، کلمہ زبان پہ جاری ہو جائے، انسان کی موت کے وقت اس کا یقین اللہ تعالیٰ پہ ہو، یہ اچھا خاتمہ ہے. اسی طرح دوسری دعا وہ یہ ایک اور کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک توبۃ نصوح قبل الموت، اے اللہ مجھے پکی سچی توبہ کی توفیق دے دینا موت سے پہلے مجھ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دینا. اس دعا کو اگر آپ وقت کے ساتھ پڑھیں گے تو توبۃ نصوح، اور اگر وقت کے بغیر پڑھیں گے تو توبۃ نصوح. یہ دعائیں بہت پیاری دعائیں اور ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. جس نے توبہ کر لی موت سے پہلے تو اس کی بخشش ہو گئی، پھر اس کے لیے آگے بہت آسانیوں کے معاملات ہوں گے. اور توبہ کے بغیر دنیا سے چلے جانا، ہو سکتا ہے کہ انسان کو پھر حسرت ہو کہ کاش میں توبہ استغفار کر لیتا. تو توبہ کو معمول بنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے توبہ استغفار کی، کیونکہ انسان بعض دفعہ توبہ کرنے میں بہت سستی اختیار کرتا ہے اور تو بعض دفعہ توبہ اس طرح سے نہیں کرتا جیسے کہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ اس دفعہ بھی آخری عشرے میں ہماری ایک نئی سیریز آ رہی ہے، چلو مکہ کی گلیوں میں چل کے دیکھیں. اور یہ انشاءاللہ تعالی سیٹرڈے اور سنڈے کی درمیانی رات سے سٹارٹ ہوگی. یعنی اس لیے وضاحت کی ضرورت ہے کیونکہ بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. یہ پہلی طاق رات ہوگی، سیٹرڈے نائٹ، ہفتے کی رات، جس میں کہ 1:30 AM یعنی رات کے 1:30 بجے انشاءاللہ ہمارا پروگرام شروع ہوگا. اور ایسٹرن ٹائم کے مطابق ہے، یہ ہیوسٹن ٹائم کے مطابق رات کے 12:30 بجے شروع ہوگا. آپ اپنا ٹائم اس مطابق کیلکولیٹ کر لیں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ رات کی غلطی کر لیں. تو سیٹرڈے نائٹ کو آپ نے ضرور جاگنا ہے. یہ پہلی طاق رات ہے انشاءاللہ تعالی. اس کو نوٹ کر لیجئے اور آگے بھی پہنچائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت.